السلام علیکم، عبد المنان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو نظم پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے ہندوستانی بچوں کا گیت۔ یہ نظم ایک پس منظر رکھتی ہے اور اس نظم کو 20ویں صدی کے شروع میں لکھا گیا تھا، اور اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ انگریزوں کا دور تھا، برٹش راج تھا، اور ہندو اور مسلم میں اتنے اختلافات نہیں پائے جاتے تھے جتنے بعد میں بن گئے۔ فرقہ واریت بھی پائی جاتی تھی مسلمانوں میں، لیکن تعصب کی فضا اس وقت نہیں تھی کہ آپ ایک دوسرے کو مارتے پھریں۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے انگریزوں سے نجات مل جائے، اور اس وقت یہی جد و جہد جاری تھی۔ اس وقت علامہ محمد اقبال ہندوستان کی سرزمین سے، اس دھرتی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ پہلے نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان الگ الگ دو ملک بن جائیں، لیکن بعد میں تعصبانہ جو اس وقت واقعات پیش آنے لگے تو اس کے بعد سوچ بدلی، اور اس کے بعد ایک موومنٹ چلی جس کے بعد یہ دونوں ملک وجود میں آئے، اور پاکستان ادھر بن گیا، ادھر ہندوستان وجود میں آ گیا انڈیا کے نام سے۔ جس وقت یہ نظم لکھی گئی اس وقت شاید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کی تقسیم ہو، لہٰذا اس وقت وہ اسی دھرتی سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور انتہائی قوم پرست تھے، اور اسی تناظر میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ لہٰذا اس نظم کو، اس نظم کے جملوں کو، اس نظم کے اشعار کو آپ اسی پیرائے میں کنسیڈر کیجئے گا، اسی پیرائے میں دیکھیے گا کہ اس وقت ملک میں، اس دھرتی میں ماحول کیا چل رہا ہے، اور وہ ماحول ایک قوم پرستی کا تھا جس میں ہندو اور مسلم دونوں مل کر انگریزوں سے نجات چاہتے تھے۔ اس نظم کی میں نے تشریح کی ہے، آئیے سنتے ہیں ہندوستانی بچوں کا گیت۔ نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، بند 4، اشعار 8۔ بند نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی۔ چشتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ پیغام حق، اللہ کا پیغام۔ وحدت، توحید، یعنی اللہ ایک ہے۔ تاتاری، روس اور یورپ میں منگولوں کو تاتاری کہا جاتا تھا، پھر ترکی میں منگول قابض ہوئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی تاتاری کہا جاتا رہا۔ حجازی، حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے عرب علاقہ میں رہنے والے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تشریح۔ پہلے بند میں ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے قوم پرستی کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے بچوں کی طرف سے اپنے وطن کی محبت میں گیت لکھتے ہوئے کہا ہے کہ بچے اپنے وطن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ہر خاص و عام میں فیض بانٹا۔ دوسرے مصرے میں بچے سکھ مذہب کے پیشوا بابا گرو نانک کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس زمین پر آئے اور خدا کی وحدت کا چرچا کیا اور اپنے ماننے والوں میں یہ باور کروایا کہ پروردگار صرف ایک ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو بچوں نے ہندوستان میں بسنے والے مغلوں کی بات کی جن کی تاریخ انہیں تاتاریوں سے ملاتی ہے۔ بچے گیت میں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہندوستان میں وارد ہوئے تھے تب یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دھرتی کو مستقل ٹھکانہ بنایا جائے، لیکن جب وہ یہاں آئے انہیں یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور اگلے مصرے میں عرب علاقوں میں بسنے والوں کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں آئے تو مجبور ہو گئے کہ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں کے ہو جائیں، یہی وہ وطن ہے جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ یونانی، یونان یعنی گریس میں رہنے والے۔ زر، یہاں اس سے مراد سونا، دھات ہے۔ دامن، جھولی، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تشریح۔
गीत के दूसरे बंद में हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने वतन की सिफात बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि यहाँ के फलसफियों और दानिश्वरों ने अपने इल्म दानिश से ऐसा जादू चलाया कि यूनान में बसने वाले भी हमारे मुफक्किरीन की फहमो फरासत से हैरान और मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इल्मो शऊर का एक समंदर इस वतन से जारी हुआ और सारी दुनिया को सैराब करता हुआ चला गया। और फिर फरमाते हैं कि ये धरती ही ऐसी है जिसे अल्लाह ने इस कदर जरखेज बनाया है कि इस जमीन से उगलने वाला हर जर्रा सोने जैसी कीमती धात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब यहाँ मुगल आए तो इस जमीन ने उन्हें इस कदर अमीर कर दिया कि उनकी झोलियां हीरों से भर गईं। यही है मेरा वतन जिसमें ऐसी बेपनाह सिफात मौजूद हैं। बंद नंबर 3, मुश्किल अल्फाज के मानी। फारिस, यहाँ इससे मुराद ईरान है। जमाना कदीम में ईरान के एक इलाका का नाम फारिस था और बाद में पूरे ईरान को फारिस कहा जाने लगा। सितारे, यहाँ इनसे मुराद इल्मो हिकमत जानने वाले लोग हैं। ताब, चमक, रोशनी, लय, ताल की 10 किस्मों में से 8वीं किस्म सुर, मीरे अरब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस। टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तशरी, तीसरे बंद में इकबाल फरमाते हैं कि फारिस यानी ईरान को अगर आसमान तसव्वुर किया जाए तो इस आसमान पर चमकने वाले सितारे वहां के दानिश्वर और इल्मो हिकमत से सरशार लोग हो सकते हैं जो ईरान छोड़कर हिंदुस्तान आए। जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, उनके इल्मो शऊर की बुनियाद पर उन्हें इस कदर इज्जत से नवाजा गया कि वही सितारे इस कदर चमकने लगे कि जैसे आसमान पर कहकशां एक बेहतरीन मंजर पेश करती है। और फिर फरमाते हैं कि यही वो धरती है जहां लोगों ने अल्लाह के एक होने का जिक्र सुना, जहां के वासियों ने अल्लाह को देखे बगैर इस बात पर यकीन कर लिया कि अल्लाह है और सिर्फ एक है, हर तरफ उसी की बादशाही है। और इस बंद के चौथे मिसरे में जो बात कही गई है उसके बारे में तारीख ये जाहिर करती है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तिबरानी और औस्त के हवाले से जो हदीस दर्ज की है कि मैं अरब हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, और मैं हिंद में नहीं लेकिन हिंद मुझ में है। इसी तरह एक हदीस जिसके रावी हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आपने फरमाया कि मैंने हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद की सरजमीन से ठंडी हवा महसूस होती है। हदीस के इसी हिस्से को बुनियाद बनाते हुए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह मिसरा कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी धरती की जानिब से ठंडी हवा महसूस होती थी, जो इस बात की जमानत है कि यही वो धरती है जहां से इस्लाम का बोलबाला हुआ। बंद नंबर 4, मुश्किल अल्फाज के मानी। कलीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब। सीना, वादिये सीना जहां कोहे तूर वाक़े है। सफीना, कश्ती। रिफत, बुलंदी। बामे फलक, आसमान की छत। जीना, ऊंचाई पर जाने का जरिया। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहां के सीना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहां सफीना। रिफत है जिस जमी की बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फजा में जीना। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तशरी, आखिरी बंद में इकबाल फरमाते हैं कि ये वो धरती है जहां हर शख्स अल्लाह से कलाम करने की जुर्रत और सलाहियत रखता है। यहाँ लफ्ज कलीम इस्तेमाल किया गया है और कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है जिसका मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। यहाँ इससे मुराद ये नहीं कि हर शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर है। कलीम से मुराद कलाम करने वाला है और सीना उस वादी का नाम है जहाँ तूर का पहाड़ वाक़े है। इकबाल फरमाते हैं कि यहाँ के बासी अल्लाह की कुर्बत से हमकिनार हैं, जो जब चाहते हैं किसी भी पहाड़ पे चढ़ जाएं और अल्लाह से हम कलाम हो जाएं। ये इस उम्मत की अजमत की दास्तान बयान करने का बेहतरीन अंदाज है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनाया है। और इसी बंद के दूसरे मिसरे में फरमा रहे हैं कि यही वो धरती है जिसके साथ जुड़े हुए समंदर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने आकर पड़ाव डाला था।
فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ سرزمین اپنی توقیر کو لے کر اس قدر بلند ہے کہ جیسے آسمان ہو، اور یہاں زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے جنت میں آ گئے ہوں۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بر صغیر کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، جس کی بنیاد پر اقبال اسے جنت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ نظم اقبال کی قوم پرستی کی بہترین مثال ہے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور اس کی تشریح کے بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی پڑھوں گا میں اس کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، علامہ صاحب کو ایک شعر کی درستی کے لیے کہا تھا، تو وہ بھی گزارش ہی میں نے کی تھی، لیکن اس ویڈیو کے نیچے بہت سے ایسے کمنٹس تھے جو انتہائی نامناسب تھے علامہ صاحب کے لیے، انجینئر محمد علی صاحب کے لیے، تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں ان کو پبلش کروں، اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کی عزت کو اچھالوں، یا آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت کو اچھالیں یا اتنے شدت پسند ہو جائیں کہ آپ کے لیے وہ شخص گمراہ اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ، لہٰذا یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر سے یہ شدت پسندانہ رویہ جو ہے اس کو خارج کیجیے، اور یہ ایک علمی بحث تھی جو کی گئی، اور اس کا جواب دینا اس لیے ضروری تھا کہ علامہ محمد اقبال کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ صرف ایک علمی بحث تھی، باقی وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ دین کو لے کر چل رہے ہیں، یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان پر تنقید کریں انٹل انلیس کہ ہمارے پاس اتنا علم نہ ہو کہ ہم ان کے مدِ مقابل جا کر بیٹھ جائیں۔ اس لیے میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ محمد علی مرزا صاحب کے لیے غیر مناسب یا نامناسب زبان استعمال کریں۔ انتہائی شائستگی کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچائیے، اور جس سے بھی آپ کو اختلاف ہے، اختلاف کا حق آپ کو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن گندی زبان استعمال کرنے سے آپ کے اپنے کردار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر اس طرح کے کمنٹس نہ کیا کیجئے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں کہ شاید میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو جس میں اختلاف پایا جاتا تھا اسے اپلوڈ کر کے غلطی کی ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ میں بہت عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں، لیکن یہ انتہائی محنت طلب کام ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح کی جائے، اس لیے مجھے وقت دیجیے تاکہ میں ایک پراپر اور مکمل صورت میں شکوہ اور جواب شکوہ کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو کمنٹس میں مجھ سے میرے نمبر کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا نمبر دیجیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سکرین کے اوپر میرا ای میل آئی ڈی نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کسی بھی قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ اس پر ای میل کر دیجئے مجھے۔ ای میل مجھے اسی طرح ملتی ہے جس طرح ایک عام ٹیکسٹ ملتا ہے یا واٹس ایپ پہ آپ میسج کرتے ہیں تو مل جاتا ہے، مجھے اسی صورت میں میرے موبائل پہ ای میل مل جاتی ہے، اور میں اسی وقت اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے تو آپ انتظار کر لیجئے گا، لیکن میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ اس ای میل آئی ڈی کے اوپر اپنی بات کہیے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں نمبر شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور ہمیشہ سے اپنی محبتوں سے اس کو شیئر کیجئے، اور علامہ محمد اقبال کا کلام دنیا میں پھیلانے کے لیے میرا ساتھ دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا عبد المنان کو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔